بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سبلائم وے انگلش اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے W.H. Auden کی پوئم نائٹ میل۔ نائٹ میل کا میننگ ہوتا ہے ڈاک گاڑی، جو رات کے وقت ڈاک کو لے کر جاتی ہے۔ دس از دا نائٹ میل، یہ نائٹ میل ہے، ڈاک گاڑی ہے، کراسنگ دا بارڈر، جو بارڈر کو پار کر رہی ہے، بارڈر کو عبور کر رہی ہے۔ برنگنگ دا چیک اینڈ دا پوسٹل آرڈر، جو چیک اور پوسٹل آرڈر لا رہی ہے۔ لیٹرز فار دا رچ، امیروں کے لیے خط لا رہی ہے۔ لیٹرز فار دا پور، غریبوں کے لیے خط لاتی ہے۔ اٹ مینس یہ جو نائٹ میل ہے یہ امیر اور غریب میں کوئی تمیز نہیں کرتی، بلکہ ایکویلٹی سے کام لیتی ہے اور امیروں اور غریبوں دونوں کے لیے یہ خطوط لاتی ہے۔ دا شاپ ایٹ دا کارنر، کونے پر جو شاپ ہے، دکان ہے، اس کے لیے خط لاتی ہے۔ دا گرل نیکسٹ ڈور، اور اس شاپ کے ساتھ جو ایک دروازہ ہے، ایک گھر ہے، اس کے ساتھ جو نیکسٹ ڈور ہے وہاں پر ایک لڑکی کھڑی ہے، اس کے لیے خط لاتی ہے۔ پولنگ اپ بیٹاک، بیٹاک ایک اسٹیشن کا نام ہے۔ یہ بیٹاک کے اسٹیشن پر چڑھائی چڑھ رہی ہے۔ A steady climb، مسلسل یہ چڑھائی چڑھ رہی ہے۔ The gradients against her، یہ چڑھائی اس کے مخالف ہے۔ But she is on time، لیکن وہ وقت پر پہنچتی ہے۔ تو یہاں پر پوئٹ کہتا ہے کہ جو گاڑی کا چڑھائی پہ چڑھنا یہ اس کے لیے مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مشکل کام بھی کر رہی ہے اور مسلسل چڑھائی چڑھ رہی ہے، اور مشکلات کے باوجود، مسائل کے باوجود یہ ٹائم کی پنکچوئل ہے، پابند ہے، اور وقت پر اسٹیشن پہنچتی ہے، اپنی منزل پر یہ وقت پر پہنچتی ہے۔ پولنگ اپ بیٹاک، یعنی بیٹاک کے اسٹیشن پر کی طرف چڑھائی چڑھ رہی ہے۔ A steady climb، مسلسل چڑھائی چڑھ رہی ہے۔ The gradients against her، یہ جو چڑھائی چڑھنا ہے یہ اس کے اگینسٹ ہے۔ But she is on time، لیکن وہ وقت پر اپنی منزل پر پہنچتی ہے۔ تو پوئٹ نے یہاں پر پرسونیفائڈ کیا ہے ٹرین کو، اور اس کو ایسے ہی پیش کیا ہے جیسے وہ جاندار چیز ہے۔ ادروائز ٹرین کے لیے اٹ بھی یوز کیا جا سکتا تھا، لیکن اس نے پرسونیفائڈ کیا ہے، اس کو ایسے پیش کیا ہے جیسے وہ ایک لیونگ تھنگ ہے، جاندار چیز ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، حالانکہ دیواروں کے کان نہیں ہوتے، اس کے باوجود دیوار کو، والز کو یوں شو کیا ہے جیسے وہ لیونگ تھنگ ہے۔ تو اسی طرح ٹرین کو بھی ایز اے لیونگ تھنگ پرسونیفائڈ کیا ہے، اور اس کے لیے شی کا ورڈ یوز کیا ہے۔ پاس کاٹن گراس، یہ کپاس کے کھیتوں کے پاس سے گزرتی ہے، گھاس کے میدانوں کے پاس سے گزرتی ہے۔ اینڈ مورلینڈ، مورلینڈ کہتے ہیں دشت کو، بیابان جگہ کو، تو یہ دشت سے، بیابان جگہ سے گزرتی ہے۔ بولڈر، بولڈر کہتے ہیں یہ بڑے بڑے گول پتھر، یہ ان کے پاس سے بھی گزرتی ہے۔ یعنی اس نائٹ میل کے راستے میں کپاس کے کھیت آتے ہیں، گھاس کے میدان آتے ہیں، دشت آتے ہیں، بڑی بڑی وہ گول پتھر آتے ہیں، تو یہ سب کے پاس سے گزرتی ہے۔ شوبلنگ، شوبلنگ کہتے ہیں اگلنا، خارج کرنا، یعنی یہ اس کے فرنٹ پہ جو انجن لگا ہوا ہے اس انجن سے یہ خارج کرتی ہے، اگلتی ہے۔ وائٹ سٹیم، سفید دھواں، اوور ہر شولڈرز، اپنے کندھوں کے اوپر سے یہ پھینکتی جاتی ہے، یہ اپنے وہ منہ سے یعنی انجن سے یہ سفید دھواں خارج کرتی ہے اور اپنے کندھوں سے یہ پھینکتی جاتی ہے۔ سنوٹنگ نوائزلی، یہ پھنکارتے ہوئے، خراٹے بھرتے ہوئے، شور کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ شی پاسز، یہ گزرتی ہے۔ سائلنٹ مائلز، سائلنٹ کہتے ہیں خاموش، یہاں پہ ہوگا میلوں دور، یعنی بہت دور جو فاصلوں پر۔ اور ونڈ بینٹ گراسز، یعنی گھاس جو ہے وہ ہوا سے جھکی ہوئی ہے۔
دبی ہوئی ہے. جس طرح بارش ہوتی ہے اور بہت تیز آندھی چلتی ہے تو اس سے وہ گندم کے کھیت یا وہ چاول کے کھیت ان کی جو ہے نا وہ شاخیں, ان کے تنے وہ یا فصل جو ہے نا وہ تیز ہوا سے جھک جاتی ہیں. تو اسی طرح پوئٹ کہتا ہے کہ ہوا سے جھکے ہوئے گھاس کے میدان, میلوں دور جو گھاس کے میدان ہے ان کے پاس سے یہ گزرتی ہے, شور کرتی ہوئی, پھنکارتے ہوئے یہ گزرتی جاتی ہے. Birds turn their heads as she approaches. جو ہی یہ پہنچتی ہے تو پرندے اپنے سروں کو موڑتے ہیں. Stare from bushes. جھاڑیوں سے اس کو غور سے دیکھتے ہیں, گورتے ہیں. At her blank faced coaches. اس کے پھیکے بے رنگ چہرے والے ڈبوں کو یا سیٹوں کو بھی کہتے ہیں جو خالی ہوتی ہیں, ان کو یہ گورتے ہیں, غور سے دیکھتے ہیں جو ہی یہ پاس سے یہ گزرتی ہے. شیپ ڈاگس. شیپ ڈاگس ایسے کتوں کو کہتے ہیں جو لوگوں نے بھیڑوں کی رکھوالی کے لیے رکھے ہوتے ہیں. شیپ ڈاگس cannot turn her course. تو شیپ ڈاگس جو بھیڑوں کی رکھوالی کرنے والے کتے ہوتے ہیں وہ اس کے راستے کو نہیں موڑ سکتے, نہیں روک سکتے. They slumber on with paws across. وہ پنجوں کے آر پار کیے ہوئے پنجوں کے اوپر سوئے رہتے ہیں, لیٹے رہتے ہیں, اور وہ اس کے راستے کو نہیں موڑ سکتے, نہیں روک سکتے. In the farm. کھیتوں کے پاس سے she passes. وہ گزرتی ہے. No one wakes. کوئی نہیں جاگتا. But a jug in a bedroom gently shakes. بڑے ہی خوبصورت انداز میں پوئٹ نے پوئم کا اینڈ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو فارم میں لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک روٹین کا ورک ہے, وہ اس کے یوز ٹو ہیبیچول عادی ہو چکے ہیں اور وہ اس کے آنے سے ڈسٹرب نہیں ہوتے, وہ سوئے رہتے ہیں, کوئی بیدار نہیں ہوتا. اس طرح شیپ ڈاگس وہ بھی اس طرح پرسکون انداز میں لیٹے رہتے ہیں, سوئے رہتے ہیں, کیونکہ یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ روٹین کا ورک ہے تو وہ لیٹے رہتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو بیڈ روم میں ایک پانی کا جگ ہے پڑا ہوا, وہ ہلکا سا وہ مرتش ہوتا ہے, وہ ہلتا ہے. باقی جتنے بھی دوسرے ہیں وہ آرام سے سوئے رہتے ہیں, اس کے آنے سے ڈسٹرب نہیں ہوتے. تو اس طرح پوئٹ نے ایک نائٹ میل کا جو تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح وہ ڈاک لے کر جاتی ہے امیروں اور غریبوں کے لیے, پارسل, منی آرڈر, پوسٹل آرڈرز, امیروں کے لیے, غریبوں کے لیے, یعنی ہر قسم کے خطوط جو ہے نا اس میں ڈاک تمام قسم کے لوگوں کے لیے ڈاک اس میں شامل ہوتی ہے. وہ امیر اور غریب میں کوئی تمیز نہیں کرتی, اور مختلف جو اس کے راستے میں وہ مقامات آتے ہیں ان سے وہ گزرتی جاتی ہے. کپاس کے کھیتوں کے پاس سے گزرتی ہے, گھاس کے میدانوں کے پاس سے گزرتی ہے, اس کے علاوہ گول پتھروں کے پاس سے گزرتی ہے. اور کتے جو ہے شیپ ڈاگس وہ بھی اس کے راستے کو نہیں موڑ سکتے, بس وہ لیٹے رہتے ہیں, وہ ہیبیچول ہو چکے ہیں, وہ اس کے آنے سے ڈسٹرب نہیں ہوتے. اس طرح جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اس کے آنے سے ان کی نیند میں بھی کوئی خلل نہیں پڑتا. صرف اور صرف کیا ہوتا ہے, بیڈ روم میں جو ایک جگ پڑا ہوا ہے وہ تھوڑا سا ہلتا ہے, شیک کرتا ہے. ان دی اینڈ بدھا کا ایک بہت خوبصورت کوٹیشن ہے, دا سیکرٹ آف ہیلتھ فار بوتھ مائنڈ اینڈ باڈی is not to mourn for the past, worry about the future, or anticipate troubles, but to live in the present moment wisely and earnestly. ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں, and keep in your mind to subscribe the channel. السلام علیکم, اللہ حافظ.